السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عیسائی مسلمانوں کے خلاف ملیشیا میں کس طرح کے پراپیگنڈے تیار کر رہے ہیں۔ تو چلو ویڈیو کی طرف۔ ملیشیا کی اسمبلی آف گاڈ اس ملک کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا چرچ ہے، لیکن دنیا بھر کے ایونجیلوکی کی طرح اس کی تمام تر کامیابی اقلیت لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اسمبلی آف گاڈ کے سابق جنرل سیکرٹری تلنکنتان میں تامل بائبل کالج کے انتظامی پرنسپل جورایا ابیل کا کہنا ہے کہ ملائی نسل کی اکثریت تمام کی تمام مسلمان ہے اور ان میں عیسائیت کی تبلیغ پر پابندی عائد ہے۔ ابیل اس بات سے توثیق کرتا ہے کہ ملائیوں میں کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اکتوبر 1987 میں ملیشیا کے اندرونی حفاظتی ایکٹ کے تحت کم از کم 106 عیسائیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ایکٹ کسی شخص کو ملیشیا کی سلامتی کے خلاف کسی بھی انداز میں کام کرنے سے منع کرتا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں مبلغ یوشوا جمال الدین بھی شامل تھے، جن پر ملائیوں میں عیسائیت کی تبلیغ کے پروگرام میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ یہ سب لوگ اب رہا ہو چکے ہیں۔ ابیل کہتا ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بہت سے ملائی خفیہ طور پر عبادت کرتے ہیں، لیکن اسمبلیاں اور اسٹیٹ کونسلیں ایسے قوانین منظور کر رہے ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ ہم ملائیوں کا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ مذہبی رکاوٹ کے علاوہ سماجی پہلوؤں میں ملائی بھی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ میں ملائیوں کی ترجیح حیثیت کو کینیڈا کے قدیم باشندوں سے تشبیہ دیتے ہوئے ابیل کہتا ہے کہ حکومتی اور تعلیمی اسامیوں پر خصوصی مراعات سے صرف ملائی فیضیاب ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 1969 میں نسلی مسائل نے جنم لیا۔ آج بھی قانون کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت کثیر النسلی ہو، جبکہ اس کے برعکس سیاست کی ریل کی ہڈی ابھی تک ملائی ہی ہے۔ ملائی نسل ملک کی آبادی کا 59% ہے، چینی لوگ 32%، جبکہ شمالی انڈین یا انڈو ملائی لوگوں کی تعداد 9% ہے۔ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی راہ میں قائل مشکلات میں اس وقت شدت پیدا ہو گئی ہے جب حکومت نے ملائی بائبل پر پابندی عائد کر دی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حکام نے ترجمے پر قدغن لگا دی، کیونکہ اس میں گاڈ کے لیے اللہ کا لفظ اپنایا گیا تھا، جسے مسلمان بلا شرکت غیر اپنے لیے برتنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب بائبل کے ملائی ترجمہ صرف چرچوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور صرف بائبل سوسائٹی ہی انہیں بیچ سکتے ہیں۔ ان رکاوٹوں کے باوجود ابیل کو یقین ہے کہ مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ کام جاری رہے گا۔ اس نے بتایا اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے خیال میں دوسروں تک تبلیغ کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ نو عیسائی مسلمان ہے، لیکن انہیں بہت محتاط ہی رہنا ہوگا۔ گزشتہ سال سے ملیشیا کے پانگ اسٹیٹ اسمبلی نے ایک قانون پاس کر کے مرتد ہو جانے یا دیگر مذاہب کی تبلیغ کرنے والے مسلمانوں کے لیے جبری کوڑوں کی سزا کو جائز ٹھہرا دیا ہے۔ مجرموں کو 5000 ملیشی ڈالر جرمانہ یا 1 سال تک قید یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہے۔ جو مسلمان اپنے مذہب سے مرتد ہو، انہیں 3 سال تک جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ ملیشیا کے غیر ملائیوں میں اسمبلی آف گاڈ کے 231 چرچ ہے۔ اگرچہ AOG کا سب سے مضبوط چرچ انگریزی ہے، لیکن ملیشیا کی دوسری سرکردہ اقلیت تامل بولنے والا انڈو ملائی، جو ہندو ہے، اور چینی بدو کی مادری زبانوں میں نئے پادریوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ ابیل کا کہنا ہے کہ ان زبانوں میں پادریوں کی تربیت پر جو زور دیا جا رہا ہے، وہ قیادت تیار کرنے کے حالیہ پروگرام میں ایک نیا اضافہ ہے، جس کے AOG نے بڑے عرصے سے وعدہ کر رکھا تھا۔ ابیل نے یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ 70 کے اوائل میں جب مشنری کے ویزوں پر پابندیاں شروع ہوئے تو AOG نے احساس کر لیا کہ قیادت کوئی ہونی چاہیے، اور اس نے قیادت کی تربیت پر پہلے سے کہیں زیادہ سے زور دینا شروع کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد تک مشنری 10 سال تک قیام کی اجازت حاصل کرتے تھے، لیکن آج کل مشنری ویزا تو تقریباً جاری ہی نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے بتایا کہ AOG کی کامیابی کا راز بائبل کا کالج ٹریننگ کا آغاز اور مقامی لوگوں کو ہر اول چرچوں کے پاس بھیجنا ہے۔ ہمارے پاس غیر ملکیوں کے جاری کردہ 2 بائبل کالج اور 3 چرچ ہے، جبکہ مقامی لوگوں کے شروع کردہ مزید 203 چرچ ہے۔ مسلمانوں کی تبلیغ کے برعکس شہروں میں عیسائی مشنری کا کام زیادہ پلا پھولا ہے۔ AOG نے چرچ پیسہ اور حکمت عملی کے تحت ملیشیا کے شہروں کو اپنا ہدف بنایا اور انہیں پرہجوم گلیوں میں حوصلہ افزا رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ اس نے بتایا، ہمارے ہاں بہارو، لاکورو اور کوالالمپور جیسے بڑے شہر ہیں۔ ہم سب سے پہلے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، اس کے بعد چھوٹوں کا رخ کرتے ہیں۔ شہروں میں خدا کی آزادانہ نقل و حرکت محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پراسرار عقائد رکھتے ہیں، تعلیمات سے مبرات جاہل لوگ ہیں، چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے لیے بائبل کی ٹھوس تعلیمات کا انتظام کیا جائے۔ عیسائیوں کی اتنی خطرناک تبلیغی سرگرمیوں کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 1971 سے 1979 تک صرف بنگلہ دیش میں 1 لاکھ سے زائد افراد کو عیسائی بنا لیا گیا ہے۔ آج عیسائی مسلمانوں کی مالی حالت سے فائدہ اٹھا کر انہیں عیسائیت کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ عالمی پیمانہ پر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے $1 ارب یعنی 60 ارب روپے کا منصوبہ حال میں قائم شدہ ایک تنظیم نے بتایا۔
اس وقت تک بائبل کی 112 ملین کاپیاں تقسیم کی اور مسلم ممالک میں 10 صلیبی مشینری 170 ادارے کام کر رہے ہیں اور امریکہ میں اسلام کے خلاف 25,000 کتابیں چھپائی گئی اور اس وقت صلیبی مشن میں انٹرنیٹ بھی عیسائیت کا خاص ہتھیار ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ پر 4.5 لاکھ سے زائد مذہبی ویب سائٹیں ہیں، ان میں سے کم و بیش 2 لاکھ صرف عیسائیت کی معلومات اور تبلیغی مشن کے لیے مخصوص ہے۔ اسلام کے حوالے سے ویب سائٹیں کی تعداد بمشکل چند ہزار ہے۔ عیسائیت کا ایک اہم ہتھیار NGOs ہے جو اب تک لاکھوں مسلمانوں کو عیسائی کر چکے ہیں اور دنیا بھر میں 5 لاکھ NGOs اسلام کے خلاف اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ صلیبی اداروں نے دنیا بھر میں ذرائع ابلاغ کا جال بچھایا ہوا ہے۔ لوزائی کمیٹی فار ایونجلائزیشن LCWE کے مطابق صدی کے اختتام تک پوری دنیا تک عیسائیت کا پیغام پہنچانے کے لیے 400 سے زائد منصوبوں پر کام ہو رہا ہے اور 2001 تک تمام دنیا نشریاتی رابطے کے ذریعے مقدس تعلیمات سننے کے قابل ہو جائے گی۔ اگر یہ لوگ اپنی تبلیغی مشن کو 19ویں صدی میں اتنا پروموٹ کر رہا ہے تو ذرا سوچو کہ 2022 میں یہ کیا کرے گے۔ اس لوگوں نے جتنے مسلمان ملکوں میں اسلام کے خلاف جو سازشیں تیار کی ہے اس سے کہیں زیادہ پاکستان میں اسلام کے خلاف جو سازش تیار کی ہے وہ ہم اگلے ویڈیو میں بتائیں گے، تو آپ لوگ اگلے ویڈیو کا انتظار میں رہیے۔